السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صلوات پڑھیں گے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا روزانہ کی قرآن پر گفتگو یا درس یا مجلس کا جو بھی آپ سلسلہ کہیں، یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری رہے گا. میری حد تک آج یہ ہماری آخری گفتگو ہے، اور کل سے انشاءاللہ برادر بزرگوار مولانا ساجد وکیل صاحب انشاءاللہ پھر سے قرآن مجید کے مختصر سوروں کے عنوان سے اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ عزیزان انشاءاللہ ان کی علمی ریسرچ سے استفادہ کریں گے، اور بہرحال ان کے بیانات سے فائدہ اٹھائیں گے اپنے علم میں، اپنے عمل میں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ بطور خاص ان کو، ہمارے تمام علماء حقہ کو قائم سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے انشاءاللہ، اور ہمیں ان کی تعلیمات سے، ان کے بیانات سے، ان کے اخلاص سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان، میں حسب عادت ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس کے بعد ہم سورہ مبارک حجرات کی آخری 5 آیتوں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. کچھ جملات انشاءاللہ اگر وقت بچا تو ہم شب قدر کے حوالے سے بھی ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. عرض کرنا عزیزان گرامی، فقہی مسئلہ اب بہرحال صرف ایک ہی حد تک یا 1-2 مسئلوں کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا جلدی، اور وہ یہ کہ ابھی ماہ مبارک رمضان کے اینڈ پر ایک عبادت واجب ہوگی جس کا نام ہے فطرہ. اگرچہ بنیادی طور پر صاحبان ایمان فطرے کے مسائل سے بڑی حد تک واقف ہیں، لیکن ایک جسٹ کے طور پر، ایک خلاصے کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ موٹی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں. تو موٹی باتیں یہ ہیں کہ جب عید کا چاند نمودار ہو یا 30واں روزہ افطار ہو، اگر 29 کو نظر نہیں آیا، تو جب غروب کا وقت آئے گا تو جو گھر کا سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ اپنا بھی اور ان تمام افراد کا جو اس رات اس کے اہل و عیال میں شامل ہوں، چاہے اس کے دسترخوان پر کھانا کھائیں یا نہ کھائیں،
تمام افراد جو اس کے اہل و عیال میں ہیں، اس کے ڈپینڈنٹ ہیں، جن کے وہ جو ہے وہ روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنا فطرہ بھی دے اور ان تمام لوگوں کا فطرہ دے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو۔ یعنی مثلاً اگر ایک ڈرائیور ہے جو آپ کے فیملی کے فرد کی طرح رہتا ہے اور اس کے نان نفقے کا انتظام آپ کے ذمہ ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے، فرض کر لیں چوکیدار ہے مثلاً، مسلمان نہیں ہے لیکن گھر کے فرد کی طرح سے رہتا ہے، اس کو آپ نان نفقہ اس کا جناب علی چاہے سرونٹ کوارٹر میں، لیکن اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے، تو واجب ہے کہ ان سب کا فطرہ نکالیں۔ کتنا فطرہ نکالیں؟ فطرہ نکالیں گے فی کس ایک صاع، ایک صاد الف عین، ایک پیمانہ تھا پیغمبر کے زمانے کا۔ آج کل اگر اس کا ٹرانسلیٹ کیا جائے اور آج کے اس کے وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 3 کلو سے کچھ کم بنتا ہے، لہذا تقریباً تمام مراجعین نے کہا ہے کہ 3 کلو اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب 100% آپ نے ایک صاع جو شریعت کا قانون تھا وہ دے دیا۔ 3 کلو جناب علی آپ چاہے تو کوئی کھانے پینے کی چیز دیں یا اس کی قیمت دیں، ہر جگہ پر قیمت کی اجازت نہیں ہوتی ہے لیکن فطرے میں اجازت ہے، لیکن چیز آپ وہی دیں گے یا اسی چیز کی قیمت دیں گے جو آپ کے معاشرے میں کھانے پینے میں رائج ہو، مثلا گندم ہے، چاول ہے۔ آیت اللہ خوئی وغیرہ نے، امام خمینی نے مثال کے طور پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ کھجور یا کشمش کا فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں بیسک فوڈ کے طور پر رائج نہیں ہے، لیکن آغا سستانی کہتے ہیں کہ نہیں، وہی چیز دی جا سکتی ہے جو بیسک فوڈ کے طور پر رائج ہو، جیسے گندم اور چاول وغیرہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو اسی کی آپ قیمت دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا پرائس ہے مارکیٹ کی، اس کے اعتبار سے آپ دیں گے۔ اور اگر آپ کسی ادارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ادارہ مثلا اناؤنسمنٹ دے رہا ہے کہ آپ 200 روپے دے دیں تو ہم آپ کی فطرے کی ذمہ داری پوری کر دیں گے، تو کم از کم اتنا پوچھ لیں کہ وہ کس چیز سے ذمہ داری پوری کریں گے۔ گندم سے تو آپ گندم کی نیت کر لیں، چاول سے تو آپ چاول کی نیت کر لیں۔ عام طور پر آج کل جو ادارے اس طرح سے اناؤنسمنٹ دیتے ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ یہ بات بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کے فطرے کی بات کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے فطرہ دیا جا سکتا ہے کسی قابل اعتماد فرد کو بھی، لیکن وہ قابل اعتماد فرد ذمہ دار ہوگا کہ پھر آگے مستحق تک پہنچائے۔ تو یہ ہے سارا کا سارا فطرے کا بیان، جو آپ نے عید کی رات سے لے کر عید کے دن دوپہر کی اذان تک، اگر آپ عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور اگر پڑھ لیں تو عید کی نماز سے پہلے تک، اور اگر ان کیس ڈیلے کر جاتے ہیں کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے، بھول گئے، ذہن میں نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر آپ قربت مطلقہ کی نیت سے اس کو آپ جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں گے اور کسی غریب تک پہنچائیں گے۔ شیعہ ہونا ضروری ہے جس کو دیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کے شہر میں کوئی ایسا وقت آ جائے، اور خدا کرے کہ ایسا وقت آئے، فی الحال تو نہیں ہے، کہ جب ایک بھی شیعہ غریب نہ ملے تو پھر نان شیعہ غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ واجب فطرہ ہے تو فرسٹ پریفرنس جو ہے شیعہ غریب کا ہوگا۔ اور شیعہ غریب ڈھونڈنے کے لیے اسلام کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو کہ تمہارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، پہلے ان کو پہنچاؤ، تمہارے پڑوسیوں میں کون ہے اس تک پہنچاؤ، اور پھر جیسے پرائیورٹیز کی بات ہے تو ایک پرائیورٹی کا جو لائن ہے وہ علم ہے، جو نیک آدمی ہے، صاحب علم آدمی ہے، صاحب تقوی آدمی ہے، اہل علم و فضل ہے، اس کو بھی ترجیح دینا شریعت نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ یہ جو غریب جس کو فطرہ دیا جائے گا، اس غربت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس 1 سال کے اخراجات اویلیبل نہ ہوں، نہ پریزنٹلی نہ پوٹینشلی، کہ بھائی مثال کے طور پر جو ہے وہ جتنا بھی خرچہ ہے اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے اور اتنی ہے کہ ہاں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کو پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر ڈیفیسٹ ہے تو ڈیفیسٹ کی حد تک بھی وہ پھر غریب مانا جائے گا، مستحق مانا جائے گا، چاہے وہ جاب کر بھی رہا ہو۔ مزید بھی اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن فقہی مسئلے کی تک اتنا ہی بہت ہے۔ انشاءاللہ بعد میں جو علماء آئیں گے وہ یقیناً ان مسائل پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ویسے بھی مختلف سوشل میڈیا پر اتنے میسیجز چلتے ہیں کہ آپ تک اس کی اطلاعات پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارک حجرات پر ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آیت نمبر 13 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ تقریباً اس کی 18 آیتیں ہیں، 5 آیتوں کو ہم آج آپ کے سامنے پڑھیں گے، 14، 15، 16، 17 اور 18۔ جو ہماری آخری آیت تھی اس کے اندر ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا، قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الناس، یہاں پر آ کر ایک طرح سے پروردگار عالم نے نہ فقط مسلم سوسائٹی بلکہ انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ لسن، تم جو اپنے اندر یہ فرق دیکھ رہے ہو، یہ فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔
تم گورے پیدا ہوئے ہو تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم کالے پیدا ہوئے ہو تمہارا کوئی عیب نہیں ہے، تم سانولے پیدا ہوئے ہو اس میں تمہاری کوئی کرامت نہیں ہے، تم ٹھنڈے علاقے میں پیدا ہوئے ہو یا گرم علاقے میں، مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے ہو کہ غریب گھرانے میں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب کا سب ہمارا کمال ہے، اور ہماری یہ جو ہے وہ تدبیر ہے کہ اس طرح سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں مختلف شعبوں میں مختلف قبائل میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا۔ اس سے ہماری جو خواہش ہے وہ صرف یہ ہے کہ تمہارے ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر تم کو ایک دوسرے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہیں۔ باقی معیار کی بات ہے، رب العزت کی نگاہوں میں اگر معیار ہے تمہارے بلند یا کمتر ہونے کا، عظیم یا اس سے کمتر ہونے کا، تو وہ ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار ہے تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو تقویٰ کی منزل پر سب سے زیادہ، خدا ہر بات کو جاننے والا ہے، خدا ہر بات سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اب جو اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے یعنی سورہ حجرات، اب ایک طرح سے بہرحال سوسائٹی کے مختلف لیولز کی بات کر رہا ہے، کہیں کچھ سمجھیں کچھ، بتایا کچھ جائے سمجھا کچھ جائے، لیکن بہرحال عمومی طور پر جو سوسائٹی تشکیل پاتی ہے اس میں ہر طرح کے یہ سارے کے سارے سیگمنٹس نظر آتے ہیں، اور آپ نے ان سیگمنٹس کے ساتھ جینا ہے۔ لہٰذا اب قرآن مجید 14ویں آیت کے اندر کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو عرب تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے محمد آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اب دیکھیں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب میں کہہ دیجئے۔ میں پھر عرض کروں، پیغمبر اکرم کا اخلاق ایسا ہے کہ پیغمبر اکرم منہ سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، خود سے ایسی بات نہیں کریں گے، لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرفیئر کریں گے، پروردگار کہہ رہا ہے ہم انٹرفیئر کریں گے، ہم کہیں گے کہ تم کہہ دو قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے اب تک، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو میں مان لوں گا کہ اسلمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آمنا یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، اسلمنا یعنی ہم اسلام لے آئے، سوری میں نے شاید اسلمنا کا ترجمہ آمنا کر دیا، اسلمنا یعنی اسلام لے آئے، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلمنا کہو میں مان لیتا ہوں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور سٹل ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے بہت کلیئرلی کہ قرآن مجید کے اعتبار سے لفظ اسلام اور لفظ ایمان میں ایک فرق ہے۔ دیکھیں یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ بہرحال یعنی ہم حوضے کے اندر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں فقیر و مسکین، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی یوز میں ہے کہ بھئی ایک فقیر کو دینی ہے ایک مسکین کو دینی ہے، تو ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے علماء کے درمیان حوضے میں کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جب الگ الگ آئیں تو ان کی میننگ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جب دونوں مل کر آئیں تو میننگ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ فقیر جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، یعنی اگر ایک انسان کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں 11 مہینے کے، تو یہ 1 مہینے کی حد تک فقیر ہے، حالانکہ 1 مہینہ بھی 11 مہینے دور ہے۔ فرض کریں شخص کے پاس 6 مہینے کے اخراجات نہیں ہیں، 6 مہینے کے ہیں تو مسئلہ نہیں، فقیر ہے، 6 مہینے کے لیے فقیر ہے یہ، لیکن وہ 6 مہینے بھی بہت دور ہے، اس لیے کہ 6 مہینے کے اخراجات تو ہیں اس کے پاس۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو فقیر سے بھی گیا گزرا ہو، یعنی مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کل کی روٹی نہیں ہے۔ تو جب کہا جائے مسکین، فقیر نہ کہا جائے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا جس کے پاس کل کی نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا مسکین کی ڈیفینیشن میں جس کے پاس 6 مہینے کی روٹی نہیں 6 مہینے کی۔ اسی طرح فقیر کہا جائے وہ بھی آ جائے گا جس کے پاس 5-6 مہینے کی کھانا ہے 5-6 مہینے کا نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا جو کل کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر فقیر اور مسکین کا لفظ ایک ساتھ استعمال ہو تو اب فقیر کے اسپیسیفک میننگ الگ ہو جائیں گے، مسکین کے اسپیسیفک میننگ الگ ہو جائیں گے۔ مومن اور مسلم ایسا ہی ہے، اگر صرف کہا جائے یا ایھا المومنون، مثال یا الذین آمنوا، تو اس کے اندر سب کے سب آ جائیں گے۔ صرف اور صرف کہا جائے یا ایھا المسلمون، تب بھی سب کے سب آ جائیں گے۔
لیکن اگر مومن اور مسلم کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی میننگ کچھ اور ہے، مسلم کی میننگ کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن ان دو الفاظ کو ایک ساتھ ایک آیت میں استعمال کر رہا ہے اور بہت ہی کلیئرلی سمجھا رہا ہے کہ ایمان از سم تھنگ ڈفرینٹ، اسلام از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ فرق کیا ہے دونوں کا؟ فرق قرآن نے خود بتا دیا، مجھے طرف سے کوئی تفسیر کرنے کی، مزید گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرق، اچھا یہ بتا دوں کہ آج کل کے اعتبار سے ہمارے علماء جب لفظ مومن یا لفظ مسلم استعمال کرتے ہیں تو ایک اور میننگ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ وہ افراد صاحبان ایمان کہ جو سارے کے سارے عقائد حقہ کو تسلیم کرتے ہیں، توحید کو بھی، رسالت کو بھی، امامت کو بھی اور قیامت کو بھی، توحید کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ یعنی عدالت الہیہ کے ساتھ، تو ان کو مومن مانا جاتا ہے، اور جو صرف اسلام کے اس سے بھی کم بنیادی عقائد کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، توحید کو، نبوت کو اور قیامت کو، تو انہیں مسلمین کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ الفاظ یہیں سے لیے گئے ہوں، لیکن بہرحال بیسیکلی جو قرآن کی نگاہوں میں اس سورے کی حد تک مسلمان اور مومن کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ تم نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرتا ہوں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے دل میں جھانک کر دیکھو، اسیوم کرو کہ یہ بلا وجہ زبان سے بول رہا ہے، تلوار اسی گردن پر آ گئی ہے لہٰذا جان بچانے کے لیے بول رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو قیدی بنا لیا جاؤں گا، غلام بنا لیا جاؤں گا، بیچ دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا یہ بول رہا ہے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر زبان سے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرسٹ آف آل جو بینیفٹ اس کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ دیٹ از اسلام۔ جب یہی والا قول، یہی والا کلمہ، یہی والی بات، یہی والا اسٹیٹمنٹ کہ واقعاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دل میں سرایت کرے گا، وجود میں نظر آئے گا، عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی صرف مسلمان نہیں رہا، ابھی مومن بھی ہو گیا۔ قرآن اسی مرحلے کو کہہ رہا ہے کہ اعراب آئے۔ اچھا یہ شان نزول بھی اس کا ظاہراً بنو اسد کا کوئی قبیلہ تھا سعودی عرب، یعنی آج کے سعودی عرب، اس دور کے حجاز میں، کہ قحط پڑا آس پاس کے علاقوں میں، یہ پریشان ہوئے، پانی نہیں برسا۔ اچھا عرب کے اندر یہ بڑی کامن پریکٹس تھی، اگر پانی نہ ہو، بارش نہ برسے بھائی، یا کم برسے، پانی ختم ہو گیا، قحط پڑ جائے گا فوراً۔ تو یہ لوگ آئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، سارا قبیلہ مدینہ منورہ میں آیا، ان کے سردار، ان کے جو بڑے تھے وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے دیکھیں اللہ کے رسول، سارے لوگ جو آپ کے پاس جب بھی آئے ہیں تلواریں لے کر آئے ہیں، عرب کے قبیلے لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا خون بہانے کے لیے آئے ہیں، ہم دیکھیں ہم تلواریں لے کر نہیں آئے، تیر لے کر نہیں آئے، نیزے لے کر نہیں آئے، ہم اپنے خاندانوں کو لے کر آپ کے پاس آئے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آپ کے پاس آئے، یعنی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایمان لے کر آئے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر تو ختم ہو گئی بات کہ بھئی ایمان لے آئے، ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا ہے، یعنی تمہیں کیا پتہ ایمان کیا ہے؟ تم نے صرف اس وقت جو ہے وہ تم پیغمبر کے پاس ایسے آئے ہو جیسے آج کل کی دنیا میں کوئی مثال کے طور پر کوئی سیاستدان پارٹی چینج کرتا ہے اپنی، تو اب یہ پارٹی جو چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا پورا کردار، اخلاق، عمل، انجام، ایٹیٹیوڈ سب کچھ بدل گیا۔ اس نے اپنا صرف ٹائٹل چینج کر لیا کہ میں یہاں کا نہیں رہا، وہاں ہو گیا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ کل تک میرے مفادات ان سے وابستہ تھے، آج ان سے وابستہ ہیں، کل تک میری سروسز ان سے وابستہ تھیں، آج ان سے وابستہ ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن جب تم واقعاً پیغمبر کے حزب میں آؤ گے، ایمان تمہارے دلوں میں آئے گا تب۔ لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے قرآن کی جو آیت کا اگلا جملہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لیکن اگر پھر بھی تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، یعنی باقاعدہ جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ خدا کہہ رہا ہے عمل کرو گے، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا مثال کے طور پر لہذا تمہاری نماز کو وائٹ کر دے، تمہارے اعمال کو وائٹ کر دے، نہیں ایسا نہیں، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اچھا اب میں ایک بات کی وضاحت کروں آپ کے سامنے اور کہ یہ ہوا کیا، یعنی اسلام اور ایمان کا فرق۔ دیکھیے کچھ بینیفٹس ہیں جو ہر مسلمان کو ملتے ہیں، یعنی اب ہم مزید گہرائی میں جائیں گے تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گی، لیکن بیسک بینیفٹس یہ ہیں کہ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو اسلام اس کو پاک تسلیم کرتا ہے، کافر کو نجس تسلیم کرتا ہے۔ یہ پاک ہو جائے گا، پاک مانا جائے گا، اس کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ ہوئے گی۔ اگر اس کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز خریدی جائے گی تو پاک سمجھی جائے گی، اس لیے کہ مسلمان ہے، مسلمان کے ہاتھ سے خریدی ہوئی چیز پاک مانی جاتی ہے۔
اگر یہ شادی کرے گا تو بہرحال مسلمان لڑکی سے، مسلمان عورت سے، مسلمان مرد سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان عورت ہے تو مسلمان مرد سے شادی کر لے، مسلمان مرد ہے تو مسلمان عورت سے شادی کر لے، یہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ تو اسلام وہ ہے جس کی بنیاد پر خون محفوظ ہوتے ہیں، عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، مال محفوظ ہوتے ہیں۔ ایمان وہ ہے جو اگلے لیول کا۔ تو یہاں پر ایک آدمی سوال کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم جب زبان سے کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بظاہر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، آپ کے ہم نے احکامات کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ایمان میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ قرآن اگلی آیت میں اس کی وضاحت کرا ہے، آیت نمبر 15 میں دیکھیے گا ذرا آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، انما یرید اللہ، یعنی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ صرف خدا کا ارادہ خدا صرف اور صرف یہ تم سے دور کر دیں نجاست کو۔ یہاں پر بھی صرف اور صرف کی میننگ میں آئے گا، مؤمنین صرف اور صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، رسول پر ایمان لاتے، ثم لم یرتابوا، پھر ان کی زندگی میں کبھی ریب نہیں آتا، شک نہیں آتا، یعنی وہ یہ نہیں سوچتے یار ایمان لے تو آئے ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ واقعاً اللہ کا رسول ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے تو نہیں کہ ہم ایک چکر سے نکلے دوسرے چکر میں پھنس گئے، کسی سردار کے پاس سے نکلے کسی دوسرے سردار کے پاس سے پھنس گئے، آج یہ اچھا ہے کل پتہ نہیں دوبارہ برا ہو جائے، بول تو رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، پتہ نہیں اللہ کا نبی ہے کہ نہیں، شک نہیں آیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی ریب نہیں آیا۔ اب اس وقت زندہ باد مرد آباد کا وقت نہیں ہے، لیکن جائیں عالم اسلام سے پوچھیں کہ کتنے وہ اصحاب تھے، کون کون سے وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے بارے میں شک کے الفاظ استعمال کیے ہیں ساری زندگی میں۔ کون تھا وہ صحابی جس نے کہا تھا کہ جیسا شک صلح حدیبیہ کے دن رسول کی رسالت میں مجھے آج شک ہوا، ایسا شک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جملے کیا بتاتے ہیں؟ یعنی تاریخ اسلام بھری پڑی ایسے واقعات سے، لہٰذا قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی، ان لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے رہے، خود پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، تم مسلمان ہوئے ہو، صرف میرے سامنے ایمان مت بیچو، اپنا میرے سامنے اپنا ایمان کیش مت کرواؤ۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں بڑے سخت جملے استعمال کر رہا ہوں، اگلی آیتوں کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی والے جملے قرآن نے کہے۔ تو خیر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ ریب میں نہیں آئے، پھر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنا مال کا وقت آیا مال دیتے رہے، جان کا وقت آیا جان نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ جو جان نچھاور کرے وہ اور ہوتا ہے، جو میدان جنگ سے بھاگ جائے جہاد کے موقع پر وہ اور ہوتا ہے۔ یعنی مجھے سے غرض نہیں کون بھاگا اور کون نہیں بھاگا، میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں، عالم اسلام اس بات کو سمجھے اکیڈمیکلی۔ آنکھ بند کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیا، جس شخص نے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ جنرلی درس سن لیا، پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، ختم ہو گئی بات، اس کو کلین چٹ مل گئی، وہ کلین ہو گیا، نہیں ہے۔ قرآن اس بنیاد پر کسی کو کلین چٹ نہیں دے رہا ہے، خود قرآن کلیئر کہہ رہا ہے کہ نہیں بابا مومن وہ ہوں گے، ان کے علاوہ ہم کسی کو مومن نہیں مانیں گے۔ تو ریسرچ باقی رہتی ہے اور بہرحال تحقیق کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون، سچ میں دعوی ایمان کرنے والے یہی ہیں، صداقت کی منزل پر ثابت قدم یہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی آیت، اب آپ تھوڑا سا لہجے کی سختی کو محسوس کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا جملہ ایک منٹ پہلے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سخت جملے استعمال کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اچھا، یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو واقعی کچھ لوگوں کو بھاری پڑا، جب بھاری پڑا تو انہوں نے کہا کہ آ کے پھر نئے سرے سے تجدید عہد کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ ایسی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو اسلام لائے ہو۔ اے رسول اللہ ہم واقعاً، اب یہ ان کی اس قبیلے کی بات نہیں ہے، اور مسلمانوں کی بات ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے تھے، بار بار قسمیں کھا کر
پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ اصرار کر کے یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر واقعی ایمان لے آئے، دلوں میں ہمارے ایمان ایسا ہے ویسا ہے۔ خدا کہتا ہے ان لوگوں سے کہہ دو اتعلمون اللہ بدینکم، تم کیا اللہ کو سکھاؤ گے کہ تم دین لے کر آ گئے ہو؟ یعنی what are you talking؟ خدا نے کہہ دیا جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہہ دیا، تمہارے بارے میں نہیں کہا تو خدا کو معلوم ہے، کہا ہے تو بھی خدا کو معلوم ہے۔ تمہارے ان جملوں سے، قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے، قسمیں کھانے سے، باتیں کرنے سے پروردگار تھوڑی تمہارا اسٹیٹس چینج کر دے گا۔ تمہارا کردار، تمہارا وجود، تمہارے وجود میں ایمان کی چاشنی کتنی ہے اس بنیاد پر طے ہوگا۔ فارسی میں کہتے ہیں نا اترانس کے خود بے بوید نان کے اتار گوید، خوشبو خود بولتی ہے میں خوشبو ہوں۔ خوشبو وہ نہیں ہوتی دکاندار جس کی تعریفیں کریں، دکاندار تو ہر خوشبو کی تعریف کرتا ہے۔ سارا مال اچھا ہے، سارا مال اے گریڈ کا ہے، سارا مال جینوین ہے، دکاندار کے بولنے سے خوشبو نہیں بنتی، خوشبو خود بولتی ہے میں خوشبو ہوں۔ اترانس کے خود بے بوید نان کے اتار گوید، خوشبو سونگ کے پتہ چلتا ہے اس کے اندر کتنا مال ہے۔ تمہارے اندر اگر ایمان ہے، پروردگار عالم تم جانو، خدا جانے، مجھے آ کے تم کیوں سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا کام سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے ہی نہیں۔ آیت بھی قرآن کی تھی، میں نے نہیں کہا تھا لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، خدا نے کہا کہ کل، میں نے آیت تم کو پڑھ کے سنا دی، قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم سکھاؤ کہ اللہ کو تمہارا دین، کہ تمہارے پاس کتنا دین ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، خدا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، تو تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو نہیں جانتا۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کتنا نہیں ہے، کہاں تک ہو۔ صاحب ایک لیول تھوڑی ہے، ایک لیول 100 ہے، ایک لیول 0 ہے، اس کے درمیان میں 100 لیول ہیں، لیکن 100 نہیں ہے، اس کے درمیان میں شاید 100 کے ساتھ ہزاروں لیول ہیں، لاکھوں لیول ہیں، کروڑوں لیول ہیں۔ کتنی باریکی کے ساتھ پروردگار عالم مارکنگ کر رہا ہے، مجھے کیا، آپ کو کیا پتا ہم کون سے لیول پر ہیں۔ سلمان کا لیول الگ ہے، مقداد کا الگ ہے، ابو ذر کا الگ ہے، عمار کا الگ ہے، ہر ایک سب پیغمبر کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں، جان نچھاور کرنے والے ہیں، موقع ملے تو جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، لیکن ہر ایک کا لیول الگ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تمہیں خدا کے سامنے آ کر اپنے دین کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگا کہ شاید میں نے کم جملے استعمال کیے یا کچھ زیادہ سخت جملے استعمال کر دیے تھے، تو آئیے قرآن کا اگلا لیول، یمنون علیک ان اسلموا، اے حبیب یہ احسان جتاتے ہیں تم پر کہ اسلام لے کر آ گئے۔ اچھا اب ایمان پیچھے ہٹ گیا، اسلموا، یمنون علیک، تم پر یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آ گئے، منہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب ان کو آپ کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہیں ہے تمہارا کہ تم اسلام لے کر آ گئے ہو۔ انہیں اب قرآن اس سے زیادہ اور کس لہجے میں بات کرے گا؟ الٹیمیٹلی قرآن ہے، فصاحت اور بلاغت اور ادب و اخلاق و آداب کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے، کل خبردار مجھ پر اپنا احسان مت جتو۔ ہاں اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ خدا کا احسان ہے تم پر کہ تم کو ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ احسان تمہارا تھوڑی ہے کہ تم اسلام لے کر آ گئے ہو۔ یعنی آج شاید ہم اس بات کو سمجھ سکیں، کوئی بہت ہی اچھا لیول کا اسکول ہوتا ہے تو آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچوں کو داخلہ دے دو، تو جب داخلہ مل جاتا ہے تو کیا آپ احسان جتاتے ہیں اسکول والوں پر کہ صاحب ہمارا احسان ہے کہ اپنا خون جگر تم کو دے رہے ہیں، اپنا لخت جگر نکال کے تم کو دے رہے ہیں، اپنی اولاد تم کو نکال کے دے رہے ہیں، اپنا خون تم کو دے رہے ہیں، اپنی نسل تمہارے حوالے کر رہے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اسکول والوں کا احسان ہوتا ہے کہ یعنی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ڈپینڈ کرتا ہے، ایک اسکول ہے جو آپ سے آتا ہے کہ بھائی بچہ دے دو مہربانی، وہاں پر آپ کو حق ہے شاید احسان جتانے کا، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ کمپنی کا آپ پر احسان ہوتا ہے کہ آپ کو جاب دے دی، آپ کا احسان نہیں ہوتا کہ میں نے کمپنی جوائن کر لی ہے۔ خیر مثالیں آپ کو سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں؟ مثالوں کے اندر بہت سارے کوسچن مارکس آ سکتے ہیں۔ رول از رول، پروردگار عالمی کہہ رہا ہے کہ لسن، تم آ کر مت جتلاؤ کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم اسلام لے کر آ گئے، اگر احسان ہے تو یہ تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ تم کو اس نے راہ حق کی ہدایت کی ہے۔ ان کنتم صادقین، واقعاً اگر تم سچے ہو یا تو تم جھوٹے ہو تو تمہارا یہ احسان ویسے ہی ختم ہو جاتا۔
تم ایمان لائے کب ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایمان لائے ہو؟ جھوٹے ہو. اور اگر تم واقعاً سچے ہو، تمہارے دلوں میں واقعاً ایمان کی روشنی آ گئی ہے، تو پھر تمہیں جتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سچائی ہے تمہارے دلوں کے اندر، واقعاً تم مومن ہو گئے ہو، تو اس بات کو ایکسیپٹ کرو. اپنے سر کو جھکا دو، اپنے دل کو جھکا دو. پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین مبین اسلام کی ہدایت فرمائی ہے. اگر صداقت ہے تو پھر اس کے علاوہ مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر آخری آیت میں اگر قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات کو اس آیت پر، اس نوٹ پر مکمل کر رہا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، پروردگار عالم آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. ایک نقطہ، اب چونکہ وقت بچ گیا ہے تو میں یہ جملہ استعمال کر دیتا ہوں، ورنہ یہ نقطہ کئی مرتبہ پہلے آ چکا ہے، اس مرتبہ میں نے بطور خاص نہیں لیا تھا اس کو. سائنسی اعتبار سے زمین کو خدا نے، دیکھیے قرآن میں عام طور پر ارض کہا ہے، زمینوں نہیں کہا. اٹ از یوزڈ سنگولر، جبکہ سماوات پلورل استعمال کیا گیا ہے. زمین ایک ہے، آسمانوں کی تہ در تہ ہیں. تو عین ممکن ہے آج سائنسی اعتبار سے بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ آسمان دنیا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس طرح کی فضا ایک فضا نہیں ہے، اس طرح کا کور ایک کور نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے کورز ہیں، خدا ان سب کو جو ہے آسمانوں کی بات کرتا ہے. تو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، خدا آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور کلی طور پر خدا بصیر ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کو تم انجام دیتے ہو. یعنی پروردگار عالم، دیکھیں ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. یعنی دونوں میں ایک فرق مانا گیا ہے. بصارت وہ ہے جو آپ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصیرت وہ ہوتی ہے جو آپ باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے، بعض اوقات پردے ہٹا کر. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ بصیر، اس کے پاس بصیرت ہے. یعنی پروردگار صرف تمہارے ظاہر کو نہیں جانتا ہے، پروردگار تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. شروع سے لے کر آخر تک جو بات کی ہے اس کے اندر گویا فائنل ججمنٹ پروردگار کے پاس ہے. چاہے شروع کی آیات میں جو پیغمبر کی رسپیکٹ کی بات کی گئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے، ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم بالقول کجہر بعضکم لبعض. تم پیغمبر کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہو، پیغمبر کے سامنے آواز بلند کر رہے ہو. تو یہاں پر معیار صرف یہ نہیں ہے کہ آواز بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر جملہ بولنے کی بات ہو رہی ہے، اوور آل تمہارے ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے. اور تمہاری زبان ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ تم اللہ کے رسول کا کتنا احترام کرتے ہو، پروردگار کی بصیرت ڈیسائیڈ کرے گی. جو آپس میں صاحبان ایمان کے معاملات ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے زبان سے بولے ہوئے جملے اتنا کاؤنٹ نہیں کریں گے جتنا تمہاری سچی نیتیں کاؤنٹ کرے گی. پروردگار صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے. بعض اوقات انسان بڑا شاطرانہ طریقے سے کام کرتا ہے کہ صاحب دیکھو میں نے کہہ تو دیا تھا، میں نے چائے کا پوچھ تو لیا تھا، انہوں نے چائے کا، آپ نے کس لہجے میں پوچھا تھا، کس نیت سے پوچھا تھا، کس انداز سے پوچھا تھا، دل میں کیا تھا، چہرے کے تاثرات کیا تھے. پروردگار صرف زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، صرف پروردگار لکھے ہوئے الفاظ کو نہیں دیکھتا، بولے خدا سب کچھ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی تمہیں اگر ایک اسلامک سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے تمہیں دیانتداری کے ساتھ ایمان کو اپنے دلوں میں اتار کر، پروردگار کا احسان مان کر، احسان جتا کر نہیں، تمہیں وہ سوسائٹی قائم کرنی ہے، تمہیں وہ ویلیوز بیسڈ معاشرہ قائم کرنا ہے. تب پروردگار عالم تم کو سائن کرے گا کہ ہاں تم نے وہ سوسائٹی بنائی جو سوسائٹی پروردگار عالم بناتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. عزیزان گرامی، صرف سوسائٹی نہیں بنانی، آج شب قدر ہے انشاءاللہ. یعنی بہت ساری روایتوں کے اعتبار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں لیلۃ القدر یا نہایتاً لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب ہے. اور آج اس کے بارے میں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ آج کی رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آج کی رات ہے. صاحب الامر پر امر لے کر نازل ہوں گے، صاحب امر پر نازل ہوں گے، اولی الامر پر نازل ہوں گے. آج کی رات یہ آیات زمانے کے امام کے وجود مقدس پر سب سے اسٹرانگ دلیل ہے کہ کائنات میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو.
ہر دور میں روئے زمین پر حجت خدا کا وجود رہا ہے، اور ہر دور میں ملائکہ اور روح الامین تقدیر لے کر روح الامر پر، صاحب امر پر نازل ہوتے رہیں۔ آج بھی ایک اولی الامر ہے پردہ غیبت میں۔ لہٰذا آج کی رات میں جو سب سے اہم عمل ہے، زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا، زمانے کے امام کی ظہور کی دعا۔ کوئی بھی دعا مانگیں، جب بھی اعمال کرانے والا ذاکر کہے بابا آپ نے اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، سب سے پہلی دعا مانگیں میرے مولا کے وجود مقدس کے ظہور کی دعا مانگیں۔ پالنے والے یوسف زہرا کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ کائنات آج تکلیف میں ہے۔ آج بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا سمجھدار، بڑے سے بڑا انٹلیکچول سمجھ رہا ہے، احساس کر رہا ہے کہ ایک فائنل اتھارٹی کی ضرورت ہے، جس کا ہاں ہاں، جس کا نہ نہ۔ دنیا کے تمام معاملات کے اندر، دنیا کے تمام ایشوز کے اندر ایک سپریم اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ وہ سپریم اتھارٹی جو ڈائریکٹلی خالق کے کائنات سے کنیکٹڈ ہو، نظام وحی کے ذریعے، نظام الہام کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، تنزل الملائکۃ والروح کے ذریعے، جو ہمیں بتا سکے کہ بابا عالم انسانیت کی ذمہ داری کیا ہے۔ زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کریں۔ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، آج جو ہم قرآن کو پہچانتے ہیں، آج جو ہم محمد و آل محمد کو پہچانتے ہیں، آج جو دنیا میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ کی آوازیں آتی ہیں، تو زن گرامی اس محسن اسلام کو نہیں بھولنا کہ جس کے بدن کے یوں سمجھ لیجئے کہ گلو احتر سے نکلے ہوئے خون کے ایک ایک قطرے نے کربلا کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو ثبت کیا، ایسا ثبت کیا کہ آج کائنات کے ایک ایک مقام پر یہ صدا پہنچی ہوئی ہے۔ شب قدر میں مولا حسین ابن علی کو نہیں بھولنا، لہٰذا معصوم نے بطور خاص خصوصی الفاظ تاکید فرمائیں، ان الفاظ کے ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کرنا۔ اگر الفاظ نہ مل سکیں، اگر الفاظ میسر نہ ہوں، آپ کو لگتا ہے وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا کریں، کھلے آسمان کے نیچے آ سکتے ہیں تو آئیں، ورنہ جہاں پر ہیں اپنے مقام پر کھڑے ہوں، قبر حسین ابن علی کا رخ کریں اور ایک مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حق ہے حسین ابن علی کا کہ ہم آج کی رات حسین ابن علی کو اپنے سلام میں شامل کریں۔ اس کے بغیر کائنات کی تقدیر نامکمل ہے، تو ہمارا مقدر کیسے بن سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جب اپنے لیے مانگنے کی باری آئے تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے، جو رمضان کی پہلے دن سے لے کر ہر واجب نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا ایک ہی تو خلاصہ ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء۔ آخر میں اگر کہتے ہیں ولا یمن علیک، اے وہ ذات جو خود احسان کرتی ہے لیکن جس پر کوئی احسان نہیں کیا جا سکتا، من علیہ بفقاک الرقبۃ من النار فیاض المن ولا یمن علیک من علیہ۔ اے احسان کرنے والے، تجھ پر کوئی احسان نہیں ہو سکتا، مجھ پر ایک احسان کر دے۔ کیا احسان کر دیں؟ من علیہ بفقاک الرقبۃ من النار، میری اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں شب بطور خاص، 13ویں 14ویں اور 15ویں رمضان بطور خاص آپ نے دعائے مجیر پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اتنی لمبی دعا پڑھ کر کیا مانگا آپ نے؟ صرف ایک چیز مانگی، کتنے ہی مختلف ناموں سے پکارا، سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، لیکن جملہ ایک ہی تھا، اجرنا من النار، پناہ دے دے ہمیں آگ سے۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، یا مجیر، اے پناہ دینے والے۔ 19ویں 21ویں 23ویں رات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرتے ہیں، 1000 ناموں خدا کو پکارتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ ایک ہی ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں میرے معبود۔ الغوث، الغوث، مدد کر، مدد کر، کیا مدد کر؟ خلصنا من النار یا رب، پالنے والے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ قرآن مجید کے اعمال جب آپ کرتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق وما یخاف، یعنی کرتے وما یخاف وما یرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔
معبود دعا ایک ہی ہے، تو ان لوگوں میں سے قرار دیں جنہیں آج کی رات جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے۔ بس یعنی گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج تقدیر بنانے کی رات ہے۔ جناب زہرا فرماتی تھی محروم ہے وہ شخص جو آج کی رات گزر جائے اور اپنے آپ کو مغفرت نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے، محروم ہے وہ شخص۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا اور گفتگو کو مکمل کر دوں گا، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر واقعاً جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنی ہے تو سب سے اہم چیز پروردگار و رسول و ائمہ طاہرین پر ایمان کے بعد، ظاہر سی بات ہے ایمان تو ہماری بنیاد ہے، سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں رزق حرام نہ ہو۔ اگر رزق حرام زندگی میں ہے، اگر حرام کا مال انسان کی زندگی میں، سب کچھ ہو سکتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات اتنا آسان نہیں۔ پروردگار نہیں بخشتا ہے کسی مومن کا مال ناحق آپ کے استعمال میں ہو اس کی اجازت کے بغیر، یہ پروردگار کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ پروردگار کے لیے قابل معافی نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا ہے، اپنی بہترین تقدیر بنانی ہے، آج کمٹمنٹ کی رات ہے۔ پالنے والے، میری زندگی میں حرام نہیں آئے گا۔ میں جملے کو یہاں پر لا کر مکمل کروں، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے جو آخری خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا، اس کے اندر بھی میرے مولا نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ تم لوگ میرے قتل سے باز نہیں آؤ گے۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ جو ریزن امام کربلا کے میدان میں ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہی تو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ون آف دا ریزنز، لوگ امام حسین کو جاننے کے بعد، ماننے کے بعد، پہچاننے کے بعد خود امام حسین کے بقول اس طرف آنے کو تیار نہیں ہوئے، وہ ریزن یہی تو تھا کہ ان کے دلوں میں ان کے پیٹ میں، ان کے شکم میں حرام بھرا ہوا تھا۔ پالنے والے، ہم تیری بارگاہ میں آج دعا کرتے ہیں، شب قدر ہے، میں ایک دو جملے ذکر مصائب کی ضرور پڑھوں گا، لیکن شب قدر کی اہم ترین دعا، پالنے والے میرے مولا کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ پالنے والے، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرما، ہر مومن کو جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے، رزق حرام سے دور فرما۔ خدا سے مانگے، رزق حلال مانگیں، انسانیت مانگیں، ایمان مانگیں، عافیت مانگیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کیا مانگیں؟ مولا پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے، دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، کیا مانگوں؟ کہاں عافیت مانگو۔ خدا مجھ متعال سے کہ خداوندہ مجھے نہیں پتہ عافیت کیسے کہتے ہیں، تجھے تو معلوم ہے۔ معصوم نے جب کہا تھا عافیت مانگو تو معصوم کو تو پتہ تھا کس چیز کا وہ کہہ رہے تھے۔ پالنے والے، میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس چیز کو تیری نگاہوں میں عافیت کہتے ہیں، محمد و آل محمد کی نگاہ میں جس کو عافیت کہتے ہیں، وہ عافیت مجھے دے دیں، وہ انسانیت مجھے دے دیں، وہ کمال روحانی مجھے دے دیں۔ بھائیان گرامی، میں نے گفتگو کو مکمل کیا، شب قدر ہے، تقدیر بنانے کی رات ہے۔ بعض اوقات انسان کا مقدر ایسے جاگتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا صرف، اگر ایک آنسو بھی آنکھوں میں آ گئے تو بہرحال انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہوگا، رب العزت کے کرم کی علامت ہوگا انشاءاللہ۔ پورے کربلا کے واقعے میں کچھ واقعات ہیں، میں ایک واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ منزل جب زینب کبریٰ سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن شام غریباں کے منظر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کائنات کا مشکل کشا امیر عرب میرا بابا علی بن ابی طالب بھی آ سکتا۔ ابھی کل تو آپ نے شہادت کے مصائب سنے، کل 21 رمضان کا دن گزرا، آپ نے مولا کی شہادت کا ماتم کیا۔ سن 40 ہجری، کہاں سن 61 ہجری، 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ زینب لوٹ کر مدینہ بھی آ گئی۔ 50 ہجری میں بھائی حسن مجتبیٰ کے بدن سے نکلے ہوئے ٹکڑے اس تشت میں بھی دیکھے
پھر وہ وقت بھی آیا جب زینب مدینہ کو چھوڑ کر پہلے مکہ میں آئی، اور مکہ کے بعد زینب کبریٰ نے کربلا کا سفر کیا، 2 محرم کو کربلا پہنچی، اور ایسے دن گئے پتہ نہ چلا، عاشور کا دن بھی آ گیا جب فاطمہ زہرا کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا اجڑا، پھر اس انداز سے کبھی آباد نہ ہو سکا۔ لیکن ہر چیز، ہر منزل، ہر مقام پر بی بی صبر کرتی گزر گئی۔ لیکن میں نے کہا نا، کبھی کبھار تقدیر ایسے بدلتی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک وقت جب شام غریبہ کے منظر میں شاید زینب کے حوصلے جواب دے جاتے، شاید زینب تھک جاتی، مجھے نہیں معلوم، شاید یہ جملے بھی کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا جب ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، اور جب وہ نزدیک آیا، آپ نے سنا ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں، کائنات کا مشکل کشا بابا آیا، علی بن ابی طالب کا وجود مقدس۔ 2 جملے میں پڑھتا ہوں، میں نے 2 ہی روایتیں سنی علماء سے، دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک یہ سنائے کہ جیسے ہی بابا کو دیکھا، کچھ نہ کہا، دوڑ کر بیویوں کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے، بیویوں، اگر کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دو، میں آج تک اپنے بابا کے سامنے بے رضا کے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سر پر رضا نہ ہو، میں بابا کے سامنے گئی، چادر کا ٹکڑا کہاں سے آتا۔ اور ایک روایت سے سنی ہے کہ جیسے ہی بابا کو دیکھا، وہ زینب جو صبر و استقامت کا کوہ گرا تھی، ایک مرتبہ بی بی کے ضبط کا بندھن ٹوٹا، آنکھوں میں بندھے ہوئے آنسو، رکے ہوئے آنسو گرنا شروع ہوئے، بابا کے قدموں پر سر رکھ کر زینب نے فریاد کی، بابا اب آئے ہو بابا، بہت دیر کر دی بابا، بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا، بابا جب میرا بھائی عباس فرات کے کنارے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بابا جب میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا، بابا جب میرے اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا تھا، بابا جب میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا تھا، بابا جب خیموں میں آگ لگی، جب معصوم بچوں کے گالوں پر تماچے لگے، جب ہمارے سروں سے ردائیں چھٹی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ انقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود یہ آزمائش جو سارے عالم انسانیت کی آزمائش ہے، ہم سب کو اس سے نجات عنایت فرما۔ اس بیماری میں ہم سب کو سرخرو فرما، بطور خاص جو افیکٹڈ ہیں، جو بیمار ہیں اس وائرس کی وجہ سے، پوری دنیا کے ہر انسان، بالخصوص صاحبان ایمان، اور علی الاخص جنہوں نے بطور خاص دعا کے لیے التماس دعا کی، پالنے والے اس شب قدر میں، اس بابرکت شب میں، اس عظیم شب میں جو مقدر بنانے کی شب تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ ہم سب کے رزق میں سے رزق حرام کے حصوں کو میرے معبود ختم فرما، فنا فرما، ہماری اسے جان چھڑا۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ معبود محمد و آل محمد تو فعل جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر مومن مومنہ کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو بہترین شب، بہترین تقدیر کسی کے حصے میں آ سکتی ہے، آج کی شب بطور خاص اگر شب قدر ہے، پالنے والے وہ تقدیر حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ قلب مقدس و امام زمانہ حکم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اذان گرامی کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے گا اور سوروں کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیجیے گا، تاکہ ان تمام مرحومین کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت و ثواب ہو۔ علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ روزی بنت رضا والدہ مولانا محمد حسین رئیسی، مرحومہ کلثوم بی بی، مرحوم اسماعیل باوا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین،
مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ موجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز برکت علی نایانی، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین موجی، زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحومہ فاطمہ بنت قاسم، زینب بائی فاضل، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جو دام درم سخن ہے کسی بھی انداز سے اس عزاخانے کی خدمت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس پر شہداء پر آتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، دنیا میں کسی بھی مقام پر کسی بھی عزاخانے کی، کسی بھی عزادار کی، کسی بھی فرش عزا کی جس انداز سے بھی خدمت کی آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔